اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ انڈسٹری کو فائنینشیلی بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور لیگلی بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. محمد وسیم صاحب امپلائیز وہ رکھنے جا رہے ہیں, وہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں؟ السلام علیکم معزز ناظرین, آپ کا ہوسٹ سید شراز W3 ٹاکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز پر بات کریں گے. انڈسٹریز کو کتنے لاسز ہوتے ہیں اور کتنے امپلائیز انجرڈ ہوتے ہیں, کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس چیز کو انڈسٹریز کیسے ہینڈل کرتی ہے اور اس سے اوور آل معاشرے کے اوپر اور اس طرح اکانومی پہ کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں. معزز ناظرین, اس ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں محمد وسیم صاحب کو انوائٹ کیا ہے, جو ماشاءاللہ سے پچھلے 25 سال سے اس شعبے سے منسلک ہیں. السلام علیکم وسیم صاحب. وعلیکم السلام شراز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے آپ کو ٹاپک دیکھا, آپ نے مجھے مدعو کیا, بہت بہت شکریہ. اور بہت اچھا ٹاپک ہے, کیونکہ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں اس پہ آج ڈسکس کریں گے. بہت اچھا ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جس ٹاپک سلیکٹ کیا ہم اسے اردو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا ہندی میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے لوگوں کو بینیفٹ کیا ہوگا, جو ہمارا لیبر طبقہ ہے خاص طور پہ, وہ انگلش نہیں سمجھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی اور وہ اچھے طریقے سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی وسیم صاحب, آپ کچھ ہمیں اس جو ہمارے شبہات ہیں اس پیشے کے حوالے سے جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز آتے ہیں انڈسٹریز کو, تو پہلے تو آپ یہ مجھے ہمیں بتانا چاہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈسٹریز میں ہوتی ہیں اور جس سے انڈسٹری سفر کرتی ہے, امپلائیز بھی سفر کرتے ہیں. جی شراز صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے. اصل میں پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کا انڈسٹری جو ہے وہ خیال نہیں کرتی, اور اسی وجہ سے جو ہے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ انڈسٹری کو فائنینشیلی بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور لیگلی بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جب بھی کوئی سیریس انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اوبیسلی لیگل ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. مین ریزنس کیا آتی ہیں کہ یا تو انویئرنیس ہوتی ہے, انڈسٹری کی اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے اور امپلائیز کی انویئرنیس بھی ہو سکتی ہے, کہ لوگ جو ہیں وہ اویئر نہیں ہیں, لیگل ریکوائرمنٹ سے اویئر نہیں ہیں, امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنس کیا ہیں اس سے اویئر نہیں ہیں. مین ریزن یہاں پہ آتی ہے. اس کے بعد جو ریزن آتی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے ایٹیچیوڈ کی. ایٹیچیوڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, امپلائی کا بھی ہوتا ہے اور امپلائیز کا بھی ہوتا ہے. امپلائیز جو ہیں وہ اس کو اپنے اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, میری جو کام ہے وہ میں جو جاب پہ آیا ہوں میری وہ جاب ہے, میری ہیلتھ اینڈ سیفٹی میری جاب نہیں ہے. وہاں پہ ایشوز آتے ہیں. پھر ایشوز آپ کے پاس جو مین آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس جب آپ کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے آپ نے ایز پر دا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. آپ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے, یا لیگل ریکوائرمنٹ اویلیبل ہے جو گورنمنٹ نے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کہی گئی ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مین ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تمام حادثات یا تمام اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے جو رزلٹ کرتی ہے کسی بھی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کے لیے. جی وسیم صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کری, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ چونکہ ہم اب اس وقت گلف میں ہیں تو گلف کے تو ویسے لیگل لاز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, اس کے باوجود بھی اگر انڈسٹری میں کوئی ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ مطلب کس طرح کا ایکشن انڈسٹری کے اوپر اور مزید اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیے؟ جی بالکل صحیح بات کی آپ نے. اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے جو ریزن مین آتی ہے وہ آتی ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر. اس سے مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ یا تو ایٹیچیوڈ چینج ہوتا ہے امپلائر کی طرف سے کہ وہ اس کو ایز اے لائبلٹی کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے, کوئی امپروومنٹ کنسیڈر نہیں کرتے. حالانکہ جو سسٹم بنائے گئے ہیں وہ شاید ایس ایف ورژن ایسے چل رہا ہے 3.1 وہ ہے, اس کے نیچے جو ان لوگوں نے ورک فلو بنایا ہے, سسٹم فریم ورک بنایا ہے, ایس آر ایز بنائے ہیں, وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک پراپرلی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جا سکے. اور ریزن کہاں پہ آتی ہے کہ لائبلٹی جو ہے بن جاتی ہے کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ فائنانس انوالو ہوتا ہے, اور امپلائر جو ہے سم ٹائمز وہ اس کو نیگیٹو وے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے, میرے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں, اور وہ سیفٹی امپلائی کی ورک پلیس کی سیفٹی کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا.
دوسرا فیکٹر کہاں پہ آتا ہے کہ امپلائی جو ہے وہ اس کو افیکٹولی اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ وہ اس کو ایک انفورسمنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے کام میں ہرڈل آ رہی ہے اس کی وجہ سے کہ میرا کام رکتا ہے, مجھے ہیلمٹ پہننے پڑتے ہیں, مجھے گلوز پہننے پڑتے ہیں, مجھے ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ ایشوز کو, تو میں کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہوتے اس کے, وہ ایک نارمل روٹین میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے بیہیویئر میں فرق آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں یا ایز ایجوکیشن یا ایسی اویئرنیس لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں جس سے ان کو بہتر سمجھنے میں آسانی ہو, تو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو وسیم صاحب. آپ نے جو بات مجھ سے شیئر کری ہے وہ امپلائیز کی اویئرنیس کے بارے میں بات کری ہے, تو کس طرح ہم اس امپلائیز کی اویئرنیس کو آگے مزید اور امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح ان میں اجاگر کر سکتے ہیں, کس طرح بڑھا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی, جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اویئرنیس کے اندر بیسیکلی 2-3 طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہم اس میں ٹریننگز پروگرام بنا سکتے ہیں, ہم اس میں اویئرنیس اسٹیکرز اویلیبل کر سکتے ہیں سائٹ کے اوپر جس سے انہیں سمجھنے میں آسانی ہو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا ایک ہمیں بیہیویئر ڈیولپ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو ہمارے پاس لیبر آتی ہے وہ آتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز سے, لائک انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, اس طرح کی کنٹریز سے, جہاں پہ یہ لاز جو ہے وہ اتنے فورسفلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے جیسا کہ یو این نے اپنی اسٹرگل کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اب وہ جس ماحول سے آتے ہیں اٹھ کر, تو وہ ان کا بیہیویئر وہی ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ وہی بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے اس کو امپلیمنٹیشن میں لانا پڑتا ہے. اس میں ٹریننگ آتی ہے, اویئرنیس آتی ہے, ٹول باکس ٹاکس آتی ہیں, لوگوں کے لیے کوئی کمپینس ڈیولپ کریں ہم اس کے اندر اس طریقے سے تاکہ وہ آسانی ہو ان کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ٹریننگز میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو مٹیریل ہے وہ انگلش میں ہوگا یا کسی اور لینگویج میں ہوگا, اور جو لیبر آ رہی ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی, تو ان کو سمجھنے میں اتنا آسانی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اس کے لیے ہمیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے جس میں ہم ان میں پکچرز کے تھرو سمجھا سکیں. پکچرز میں کس طرح آئے گا؟ جس طرح سیفٹی سائنز ہوتے ہیں, پکچرز کو سمجھنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ ٹریننگ کو یاد کریں یا پڑھیں. وہ پڑھ نہیں سکتے تو یاد کرنا ان کے لیے بہت مشکل چیز ہے. دوسری چیز جو افیکٹو ہو سکتی ہے وہ ہمیں اسے روٹ لیول پہ جانا پڑے گا. روٹ لیول پہ ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ ٹول باکس ٹاک کے تھرو, کہ ڈیلی بیسس پہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر ان کے ساتھ بات کی جائے. کیونکہ جب ہم ان سے بات کریں گے تو obviously ایک ریفرنس جنریٹ ہوتا ہے. جب ریفرنس جنریٹ ہوگا تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو کبھی زندگی میں آپ کو نہیں بھول سکتی. ریزن کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی چیز یاد کرنی ہو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ سن رہے ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں تو یاد کر سکتے ہیں, یا آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں تو یاد کی جا سکتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سنی ہوئی بات ہے وہ تھوڑے عرصے میں آپ بھول جاتے ہیں, جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ بھی ایک تھوڑے عرصے بعد جا کے آپ کو بھول جاتی ہے. لیکن جب کوئی ریفرنس جنریٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا. جب بھی کبھی سچویشن آتی ہے زندگی میں ایسی, تو آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں فلاں پوائنٹ پہ میں نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا اور اس کا یہ حل تھا. تو وہ ایک بیسٹ سولوشن ہے کسی کو کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اور اس کو دیر تک اس کو یاد رکھنے کے لیے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس لیول پہ جائیں تاکہ ان کو زیادہ آسانی ہو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے. اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اویئرنیس کو ایک اچھے طریقے سے ان تک ڈیلیور کر سکتے ہیں اور وہ اس پہ اچھے طریقے سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. جی وسیم صاحب, تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایز اے نیو کمر اگر کوئی آرگنائزیشن یا ادارے میں داخل ہوتا ہے سیفٹی کے حوالے سے, تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اور وہ کس طرح اس سسٹم کو امپروو کر سکتا ہے, اس حادثات کو بچا سکتا ہے, اور کس طرح اس کو ایک طرح سے مطلب کس طرح وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکتا ہے؟ جی جی شرح صاحب, اگر ہم ایچ ایس سی ٹیم کی بات کریں تو ایچ ایس سی ٹیم جب بھی کوئی آرگنائزیشن ہائر کرنے جاتی ہے تو اس کو 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو امپلائیز وہ رکھنے جا رہے ہیں وہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, ان کے پاس ایسے سورسز کیا ہیں, ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, کتنا ایکسپیرینس ہے اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایسا بندہ ہائر کر لیتی ہیں صرف سیلری کم ہونے کی وجہ سے کہ جس کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, جس کے پاس ایسی پراپر سرٹیفکیشنز نہیں ہوتی جو اس کو پراپرلی افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکے. اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ جب آدمی فیلڈ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا. تو جب بھی کوئی آرگنائزیشن کسی سیفٹی پرسن کو سلیکٹ کرنے جا رہی ہے تو اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آدمی وہ رکھنے جا رہے ہیں اس کا پرسنل بیک گراؤنڈ کتنا ہے, اس کے پاس کون کون سی سرٹیفکیشنز ہیں, وہ کتنا ایکسپرٹ ہے اس چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. سپوز کسی آرگنائزیشن نے کوئی امپلائیز ہائر کر لیا جو کوالیفائڈ ہے, ایکسپیرینس ہے, ایکسپرٹ ہے, تو اب اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس فیلڈ میں آ کے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کہ وہ پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہے. اگر نہیں ڈیولپ ہے تو اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ایز پر اوشاد ایس ایف ریکوائرمنٹ ہے. ہم بات کریں کنسٹرکشن فیلڈ کی, مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے
ہم بات کریں انڈسٹریل فیلڈ کی، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. سیم اس طریقے سے ڈفرنٹ سیکٹرز ہیں، اس طرح فوڈ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے اور ڈفرنٹ ادر سیکٹرز اویلیبل ہیں. تو اس کے بیس کے اوپر وہ اپنا ڈاکومنٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا اور پھر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرے گا. جب امپلیمنٹیشن کی بات کریں اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جہاں پر امپلائز کی گراس روٹ لیول تک کی انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انپٹ میں کیا آئے گا؟ جب بھی آپ رسک اسسمنٹ کرنے جائیں گے یا لیگل ریکوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے جائیں گے تو یہاں پہ پرسنل انپٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جو سیفٹی آفیسر ہے وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر رسک اسسمنٹ کو ڈیفائن کر دیتا ہے. نہ کو پراپرلی ہیزارڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، نہ ہی پراپرلی رسک اسسمنٹ کی جاتی ہے. کیونکہ جب تک آپ اسٹیک ہولڈرس کو انوالو نہیں کریں گے یا پروسیس اونر کو انوالو نہیں کریں گے تو جو اس کی افیکٹونیس ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. کیونکہ جو ایک پرسن ہے وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر اسے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس پروسیس میں ان کی انوالومنٹ ضروری ہے. سیم ایسے ہی جب آپ جا رہے ہیں لیگل ریکوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو لیگل کے لیے آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹس ہونے چاہیے یا آپ کی ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ ضروری ہے تاکہ پراپرلی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکے. جب آپ اس پروسیس سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے آپ کی پراپر کمیونیکیشن. جب ایک چیز آپ نے ڈیولپ کر لی اور پراپرلی کمیونیکیٹ نہ ہوئی تو اس ڈیولپمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کمیونیکیشن میں آپ جب جائیں گے تو کمیونیکیشن کے اندر آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے جو آپ کی آڈینس ہے یا آپ کے جو امپلائز ہیں. اب آپ کے امپلائز جو ہیں وہ میجورٹی ہے الٹریٹ پیپل ہیں، انڈیا پاکستان سے ہیں یا کسی اور علاقے سے ہیں، تو وہ انگلش کو اتنا افیکٹولی نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ نے خالی انگلش میں بنائی پالیسیز بنائی اور ڈیولپ کر دیں اور کمیونیکیٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس کو ملٹی لینگویج میں جائیں، ایسی زبان استعمال کریں جو وہ ان کے سمجھنے کے لیے آسان ہو. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو ان کے بیہیویئر کے حساب سے اس کو اویئرنیس کو ڈسپرس کرنا چاہیے. لہٰذا جس طریقے سے اگر آپ کسی ٹیم امپلیمنٹیشن میں جاتی ہے تو ایک افیکٹولی مینجمنٹ سسٹم وہ ڈیولپ کر سکتی ہے اور امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ وسیم صاحب، آپ کی سجیشنس کا، آپ کے ایکسپیرینسز کا جو آپ نے ہمارے اس ایپیسوڈ میں شیئر کی. اور ہم یہ چاہیں گے جو آپ نے بہت ساری باتیں ہم سے کی ہیں تو وہ ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں کور کریں، جس میں رسک اسسمنٹ ہے، جس میں مینجمنٹ سسٹم کی آڈیٹنگ ہے اور دوسرے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے اوپر ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وسیم صاحب. بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین، تو آج آپ نے ہماری گفتگو سنی ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز. کیوں انڈسٹریز کو ضروری ہوتی ہیں، کیا کیا اس میں امپرومنٹ آ سکتی ہیں، کس طرح یہ حادثات سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح امپلائیز کی زندگی کو ہم اور زیادہ سیف کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، انلمیٹڈ ہیں، تو ہم اس کو ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں کور کریں گے. اور آپ کی سوالات کا اور دوسری ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا W3 ٹاکس کے لیے. تھینک یو ویری مچ.